السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دین اسلام بہت آسان دین ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے، امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ تو ان آسانیوں کے حوالے سے جو قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آسانی فراہم کی ہے، وہ یہ ہے کہ بھیڑ، بکرا، بکری، دمبا، مینڈا یہ ایک گھرانے کی طرف سے ذبح ہونے والے جانور ہیں۔ قربانی کا ایک ہی حصہ ہوگا جو ایک گھرانے کی طرف سے کفایت کرے گا۔ اس میں ایک سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے کہ جس میں حصہ ڈالا جائے۔ اور گائے اور اونٹ میں اللہ کے رسول نے حصہ ڈلوایا ہے۔ گائے زیادہ سے زیادہ 7 حصوں میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے ڈل سکتے ہیں، 7 گھرانوں کی طرف سے گائے ذبح ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ نہیں، کم تو ہو سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام کی ایک آسانی ہے۔ اونٹ بھلے جسم میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو زیادہ بہتر ہے۔ چھوٹا ہو تو دوندہ ضرور ہو، لیکن جسم میں اگر چھوٹا ہے تو اس میں زیادہ لوگ شریک نہ ہوں۔ ویسے توانا اور بڑی جسامت کے اونٹ میں اللہ کے رسول نے 10 آدمیوں تک شریک کیا ہے اور 10 گھرانوں کی طرف سے قربانی کے طور پر اونٹ کو ذبح کرایا ہے۔ اس لیے اس آسانی سے فائدہ اٹھانے والے اجتماعی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصہ داری کے ذریعے بھی قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 حصے ہوں گے، جتنے بھی کم ہوں اس میں کوئی قباحت اور کوئی مذائقہ نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 10 حصے ہونے چاہیے، 10 سے زیادہ نہ ہوں۔ اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوں گے اور اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اس سے کم ہوں تو چلے گی۔ اور سنت ابراہیمی کے مطابق 7 گھرانوں کی طرف سے گائے اور 10 گھرانوں کی طرف سے اونٹ کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، تاکہ کم سرمایہ والے بھی اور متوسط لوگ بھی جو کم آمدنی والے ہیں وہ بھیڑ، بکرا، دمبا الگ خریدنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، اس میں زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہوں اور اس میں کم خرچ ہوتے ہوں، تو یوں گنجائش کے تحت حصہ داری میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسلام بڑا آسان دین ہے، بڑا نیکیوں میں لوگوں کو شریک کرنے کی صورتیں رکھنے والا دین ہے اور لوگوں کو نیکی میں شریک کرنے کا خواہاں دین ہے، شریک کرتا ہے۔ اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس طریقے سے قربانی کرنے کا جواز اور اجازت اللہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ ہمیں سنت ابراہیمی کے مطابق، سنت محمدی کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق اور استعداد، طاقت اور قدرت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔